تنقید کرنا ہمارا حق ہے، اور تنقید بھی وہ جو اصلاح کے طور کے اوپر ایک مباحثے میں آ جائے، جو صحیح کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ تو جناب ولی آپ کا شاید میکنزم یا پھر آپ کا طریقہ ایک کار جو تھا کریک ڈاؤن کا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا کوئی سگم تھا کہ آج بھی جو ہاسٹلز میں رہنے والی خواتین ہیں، خاص کر کے جوہر ٹاؤن میں، یہ جوہر ٹاؤن کا خاص ایریا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تقریباً کچھ بھی نہیں تو میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد سے ہاسٹلز ہیں، اور ہاسٹل بھی کیسے ہیں؟ کھڈوں کی طرح، جیسے چھوٹی چھوٹی کھڈیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک 5 مرلے کا گھر ہے، اس کے اوپر تقریباً 3 منزلہ بلڈنگ ہے، چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں، کچھ لکڑی کی پارٹیشنز بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ہاسٹلز ہیں۔ آپ کبھی وزٹ کریں وہاں جا کے، 2 دھندے آپ کو بڑے وہاں پہ نمایاں نظر آئیں گے۔ آپ کو ساؤتھ افریقن، نیگرو، کالے، مختلف نائجیریا، ایتھوپیا سے آئے ہوئے وہ افراد جو مکہ کالونی میں منشیات کا دھندا کرتے ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ منشیات بیچتے ہوئے کھلے نظر آئیں گے۔ تو یہ کریک ڈاؤن کیا صرف نہر کے اوپر ہی ہونا تھا؟ یا پھر شالامار باغ کے باہر کچھ نشئی تھے ان کے درمیان ہونا تھا؟ اب ان کا بھی حال سن، وہ کر کیا رہے ہیں؟ گاڑی رکتی ہے کسی امیر زادے کی یا کسی امیر زادے کی، ہارن بجتا ہے، وہ چھوٹا سب ایجنٹ ہوتا ہے نا پینے والا بھی، یہ سارے سب ایجنٹ بن چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کا نقشہ آپ نے خود کھینچنا ہے، میں نے نہیں کھینچنا۔ بھاگتے جاتے ہیں چھلانگے مارتے ہوئے، فوراً ہی گاڑی کے اندر ایک پوڑی پکڑاتے ہیں، پیسے پکڑتے ہیں، پھر واپس نہیں آتے، کہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ کسی رکشے میں بیٹھ جاتے ہیں، آگے سے کوئی موٹر سائیکل والا بٹھا لیتا ہے اور لے کے کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے، اور وہی موٹر سائیکل والا لاتعداد سگنل کراس کرتا ہے، سیف سٹی کیمروں سے ہو کے جاتا ہے، لیکن پکڑ میں نہیں آتا۔ بھائی کوئی بھی ادارہ جب کریک ڈاؤن کرے گا وہ اسی طرح کرے گا نا کہ اس علاقے میں زیادہ منشیات فروش ہیں، اس علاقے میں زیادہ ہیں، وہاں پہ انہوں نے رندائی پھیر دی ہے۔ یہی ہو سکتا ہے نا اس کے۔ بولتا کالم حیرانیہ، اور میں یاسر شمعون خان آپ کی خدمت میں پھر سے حیران پریشان۔ ماضی کے حالات دیکھتا ہوں تو خوف اور ایک عجیب سے ہی ولولہ طاری ہو جاتا ہے۔ چیزوں کو سدھارنا چاہتا ہوں، وہ بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ سمجھ آ جانے والے افسانے اپنے حق میں لگتے ہیں، اور نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں پتہ نہیں کیوں مخالفت کا ایک رخ اختیار کر جاتی ہیں۔ کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، پابندیاں، باتیں، چیزیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ سارا منظرنامہ کچھ لفظوں میں جکڑ کر بیان کر دینے کا نام ہی شاید بولتا کالم ہے۔ میرا نام یاسر شمعون خان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کالم حیرانیہ۔ ناظرین، یہ بولتا کالم حیرانیہ آپ ہر ہفتے کی رات کو دیکھا کریں گے ڈیلی سوشل پاکستان کے اوپر۔ وہ باتیں جو ہم آبزرو کرتے ہیں، وہ باتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہ باتیں جو ہمیں کہہ دینی چاہیے ایک نشاندہی کے طور کے اوپر، وہی ساری باتیں اس کالم کے اندر کمپائل کیا کریں گے۔ منشیات کے اوپر بڑا خطرناک قسم کا کریک ڈاؤن کرتی ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اور کسی حد تک نہیں، کافی حد تک اس میں کامیابی بھی سمیٹ لیتی ہے۔ لیکن تنقید کرنا ہمارا حق ہے، اور تنقید بھی وہ جو اصلاح کے طور کے اوپر ایک مباحثے میں آ جائے، جو صحیح کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ تو جناب ولی آپ کا شاید میکنزم یا پھر آپ کا طریقہ ایک کار جو تھا کریک ڈاؤن کا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی یا کوئی سگم تھا کہ آج بھی جو ہاسٹلز میں رہنے والی خواتین ہیں، خاص کر کے جوہر ٹاؤن میں، یہ جوہر ٹاؤن کا خاص ایریا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں تقریباً کچھ بھی نہیں تو میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد سے ہاسٹلز ہیں، اور ہاسٹل بھی کیسے ہیں؟ کھڈوں کی طرح، جیسے چھوٹی چھوٹی کھڈیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک 5 مرلے کا گھر ہے، اس کے اوپر تقریباً 3 منزلہ بلڈنگ ہے، چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں، کچھ لکڑی کی پارٹیشنز بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ہاسٹلز ہیں۔ آپ کبھی وزٹ کریں وہاں جا کے، 2 دھندے آپ کو بڑے وہاں پہ نمایاں نظر آئیں گے۔ آپ کو ساؤتھ افریقن، نیگرو، کالے، مختلف نائجیریا، ایتھوپیا سے آئے ہوئے وہ افراد جو مکہ کالونی میں منشیات کا دھندا کرتے ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ منشیات بیچتے ہوئے کھلے نظر آئیں گے۔ تو یہ کریک ڈاؤن کیا صرف نہر کے اوپر ہی ہونا تھا؟ یا پھر شالامار باغ کے باہر کچھ نشئی تھے ان کے درمیان ہونا تھا؟ اب ان کا بھی حال سن، وہ کر کیا رہے ہیں؟
گاڑی رکتی ہے کسی امیر زادے کی یا کسی امیر زادے کی، ہارن بجتا ہے، وہ چھوٹا سب ایجنٹ ہوتا ہے نا پینے والا بھی، یہ سارے سب ایجنٹ بن چکے ہوئے ہیں. اب یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کا نقشہ آپ نے خود کھینچنا ہے، میں نے نہیں کھینچنا. بھاگتے جاتے ہیں چھلانگے مارتے ہوئے، فوراً ہی گاڑی کے اندر ایک پوڑی پکڑاتے ہیں، پیسے پکڑتے ہیں، پھر واپس نہیں آتے، کہیں اور آ کے نکل جاتے ہیں. کسی رکشے میں بیٹھ جاتے ہیں، آگے سے کوئی موٹر سائیکل والا بٹھا لیتا ہے اور لے کے کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے، اور وہی موٹر سائیکل والا لاتعداد سگنل کراس کرتا ہے، سیف سٹی کیمروں سے ہو کے جاتا ہے، لیکن پکڑ میں نہیں آتا. بھائی کوئی بھی ادارہ جب کریک ڈاؤن کرے گا وہ اسی طرح کرے گا نا کہ اس علاقے میں زیادہ منشیات فروش ہیں، اس علاقے میں زیادہ ہیں، وہاں پہ انہوں نے رندہ ہی پھیر دی ہے. یہی ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی غائب کا علم تو ہے نہیں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ وہ کہ اس کے پاس بھی، اس کے پاس بھی. ریہیب سینٹرز جہاں پہ نشہ کے عادی امراض یا ذہنی امراض میں مبتلا افراد اپنے علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کیا وزٹ کیا آپ نے؟ جو چند دن پہلے نشے کا عادی آدمی آیا اس کا پتہ کیا؟ کیونکہ اس کریک ڈاؤن کو تو 3 سے 4 ہفتے ہو چکے ہیں. کسی نے معلوم کیا کیا ان کے سائیکیٹرسٹ جو ان کو ڈیل کرتے ہیں ان سے بات کی گئی کہ یہ آخر کہاں سے لیتے ہیں، وہ کونے خدرے کہاں ہیں؟ کونے خدرے موجود ہیں، بس فرق اتنا پڑا ہے جو چیز 3500 روپے کی ملتی تھی وہ 35,000 روپے کی ملتی ہے. اسی کالم کے اندر آج ہم تشویش کا دوسرا رخ بھی اختیار کریں گے. جگہ جگہ کھلے ہوئے چکلے، یعنی کہ خود ساختہ دیسی ساختہ ایسے چکلے جو گشتی چکلے ہیں، جو سڑکوں کے اوپر عام چل رہے ہیں. اب وہ سڑکوں کے اوپر کیسے چل رہے ہیں یہ بھی سن. وہ ان ڈرائیو کے اندر چل رہے ہیں، بٹھا لیا جاتا ہے عورت کو، ڈرائیور صاحب کو 500 روپے ایکسٹرا دیے جاتے ہیں، وہ باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں کا دنیا کا ہر گندا دندہ مکروہ دندہ سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے. یہ عام نظر آ رہا ہے کہ میں کوئی ایسی آگ لگانے کے لیے تو نہیں یہ ساری باتیں کر رہا. رکشوں کے اندر آپ دیکھیں یہ مکروہ دھندے چلتے نظر آ رہے ہیں. ناظرین آپ نے اس سے تو اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بولتا کالم حیرانیوں میں ہم کون کون سی بڑی حیرانی کا ذکر کریں گے اور کون کون سی اس چھوٹی حیرانی کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے جس کو اجاگر کر تو دیا جاتا ہے لیکن پھر بڑی حیرانی کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. باتیں میری اس میں بڑی مشکل سی ہوں گی، سمجھنے کی ضرورت ہوگی. بہت اوپنلی کہوں گا نہیں اور کچھ چھپاؤں گا نہیں. جو چھپا نہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بیان کر دیجئے گا، اور جو میں نے اوپنلی کہہ دیا ہے اس کو سمجھیے گا کہ یہ صرف ہوا میں ٹیکا لگایا گیا اور کچھ بھی نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.